پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا قیامت کس دن قائم ہوگی۔ آپ کے آپشن تھے اے اتوار کے دن، بی پیر کے دن، سی جمعرات کے دن، ڈی جمعے کے دن، اور صحیح جواب ہے ڈی جمعے کے دن۔ اور اس سوال کا صحیح جواب جس نے سب سے پہلے کمنٹ باکس میں دیا ہے ان کا نام ہے سہیل سیفی۔ بہت بہت شکریہ سہیل سیفی، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ سونے سے کس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ آپ کے آپشن ہیں اے نبیوں کا، بی صحابی کا، سی ولی کا، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے نبیوں کا۔ انبیاء علیہم السلام کا نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ کی کتنی عمر تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 سال، بی 25 سال، سی 40 سال، ڈی 45 سال۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی 40 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان کی عمر 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح بیوہ عورتوں سے کیے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ یہ کنواری تھی۔ ننگے بدن نہانا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے، بی حرام ہے، سی گناہ ہے، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے جائز ہے۔ غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے تو ایسی جگہ ننگے ہو کر نہانا جائز ہے۔ ہمارے سماج میں یہ مشہور ہے کہ اگر ننگے ہو کر ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کیا تو وہ پاک نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ پاک بھی ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا، بعد میں وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے فرق ہوتا ہے، بی فرق نہیں ہوتا، سی دونوں ایک ہی ہیں، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی انہیں کہتے ہیں جن کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ پرانی کتاب دی گئی ہو، اور رسول انہیں کہتے ہیں جن کو نئی کتاب دی گئی ہو
یعنی نئی شریعت ان کو ملی ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کتاب قرآن شریف دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو قرآن شریف نہیں دی گئی، اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ گویا ہر رسول نبی تو ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے ولی کو، بی بزرگ کو، سی عالم کو، ڈی جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی، جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ کس نبی نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت یوسف علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب کا حکم مانو، یعنی موت کو قبول کرو، ہم آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تماچا مارا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ پھر جاؤ میرے بندے کے پاس، میرے نبی کے پاس، اور کہنا کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بیل کے اوپر رکھیں، پھر جس قدر بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان کی گنتی کے برابر اتنے ہی سال کی زندگی آپ کو دی جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ آخر پھر بھی موت ہی آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی حال ہے تو میری روح ابھی نکال لو اور میرے رب سے مجھ کو قریب کر دو۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زبردست فرشتے کی آنکھ پر تماچا مارنا اور آنکھ پھوڑنا آدمی سے نہیں ہو سکتا، اور ملک الموت تو خدا کے حکم سے آئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مارا؟ ان کا کہنا کیوں نہ مانا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی زندگی بہت پیاری تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ ملک الموت آدمی کی صورت میں آیا تھا، تو آدمی ہی سی کی طاقت اس میں تھی، اس لیے چوٹ کی وجہ سے آنکھ پھوٹ جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ اور ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا، یہ سمجھے تھے کہ کوئی آدمی ہے جو روح نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ روح نکالنے کا کام سوائے فرشتے کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ان کو زندگی پیاری تھی۔ دیکھ لو، جب اللہ تعالیٰ نے دوسری بار جب زندگی بڑھانے کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا اور موت کو اختیار فرمایا۔
اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اس سوال کا صحیح جواب دے گا اگلے ایپیسوڈ میں اس کا نام آ جائے گا۔ سوال ہے، آیت الکرسی قرآن کے کس پارے میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 3 پارے میں، بی 5ویں پارے میں، سی 11ویں پارے میں، ڈی 15ویں پارے میں۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے آج شام 8:30 بجے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔